السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، 1446 ہجری کا یہ رمضان المبارک، جس میں اسلامی حقوق و آداب نامی کتاب کا انتخاب کیا گیا، جس میں سے الحمدللہ 12 درس آپ لوگ سن چکے ہیں۔ آج ہم 13واں درس پڑھنے جا رہے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق۔ رشتہ داروں کے حقوق۔ ایک مسلمان جس طرح کے آداب و اردو والے بھائی یہاں پر آئیں اور بنگلہ والے اوپر چلے جائیں، بنگلہ اوپر۔ ایک مسلمان جس طرح کے آداب کا اہتمام اپنے والدین اور اولاد اور بھائیوں کے بارے میں کرتا ہے، ویسے ہی اپنے رشتہ داروں کے بارے میں کرتا ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان نہیں کرتا تو وہ اس کے دینی معلومات کی کمی ہے، وہ غلطی کر رہا ہے۔ تو جس طرح سے ہم اپنے والدین کا حق مانتے ہیں، اپنی اولاد کا حق مانتے ہیں اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ویسے ہی رشتہ داروں کا حق بھی اللہ نے ہمارے اوپر رکھا ہے۔ چنانچہ نیکی و حسن سلوک میں اپنی خالہ اور پھوپھی کے ساتھ ماں کی طرح، چچا اور ماموں کے ساتھ اپنے والد کی طرح معاملہ رکھتا ہے۔ ہر کوئی جس کے ساتھ کسی بھی انداز کی رشتہ داری ہے، رشتے الگ الگ ہوتے ہیں نا، تو چاہے رشتہ جس کسی بھی طرح کا ہو، اور وہ رشتہ دار مومن ہو یا کافر، ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی رکھتا ہے۔ یعنی مومن کو ایسا کرنا چاہیے، ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرنا اپنا واجب سمجھتا ہے۔ جی ہاں، آگے دلائل آئیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ چنانچہ ان میں جو بڑے ہیں ان کی عزت کرتا ہے، جو چھوٹے ہیں ان سے شفقت، پیار اور ہمدردی کے ساتھ رہتا ہے۔ ان میں کوئی بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کرتا ہے، پریشان حال ہو تو ان کی غمگساری کرتا ہے، مصیبت زدہ کو تسلی دیتا ہے، بھلے وہ رشتے کاٹنا چاہیں یہ جوڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے۔ ہمارا آج کا اصول نہیں ہے، تو اینٹ سے مارے گا تو میں پتھر سے جواب دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صل من قطعک۔ یہاں تو خلاصہ پیش کرتے ہیں، آپ لوگ تو درس کا انداز سمجھ گئے ہیں۔ ٹاپک شروع کرنے کے بعد ایک پورا خلاصہ مکمل کیا کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد دلائل آتے ہیں۔ بھلے وہ اس پر سختی کریں، یہ ان کے بارے میں نرم رویہ رکھتا ہے۔ تعفو عمن ظلمک، یہ سب کچھ قرآن و حدیث کے ارشادات کی تعمیل میں کرتا چلا جاتا ہے۔ تعمیل میں مطلب ان کو عمل کرتے ہوئے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ تو سن لیے ہوں گے آیت نا، اور اگر قرآن نہیں بھی پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہر دن پڑھنے کی۔ عقد نکاح کے موقع پر قاضی صاحب یا خطیب صاحب پڑھتے ہیں نا یہ آیت سورہ نساء کی، اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے کے معاملے میں بھی اللہ سے بہت ڈرتے رہو۔ اسی طرح سورہ روم آیت نمبر 38 میں اللہ عز و جل نے فرمایا، آیت کا ترجمہ ہے، رشتے دار کو، مسکین کو، مسافر کو، ہر ایک کو اس کا حق دیجئے۔ فآتِ ذی القربى حقہ کہا اللہ نے، والمسکین وابن السبیل۔ یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالی کا دیدار کرنا چاہیے۔ یریدون وجہ اللہ۔ اب عام طور پر ہم لوگوں کو تو مسئلہ یاد رہتا، نماز ایسی پڑھنا کہ ہمیں اللہ تعالی نظر آ رہا ہے، یا ایسا نہ سمجھتے ہو، کم سے کم تصور نہ کر سکتے ہو، تو کیا خیال کرنا کہ اللہ تو ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ لیکن رشتے ناتوں کے معاملے میں بھی خلوص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے۔ رشتے ناتے
اپنانے میں بھی۔ اور اللہ رب العالمین نے خوشخبری دی کہ ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کیسے لوگ؟ جو اپنے رشتے ناتوں کا لحاظ رکھتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 90 میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل۔ یہ آیت عام طور پر جمعہ کے دن سنتے رہتے ہیں آپ لوگ۔ بے شک اللہ تعالی عدل کا، بھلائی کا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مسکین کو خیرات دینا ایک صدقہ ہے۔ کسی عام مسکین کو آپ کچھ مدد کر دیے، کچھ اس کی ہیلپ کر دیے، اس نے کچھ پوچھا دے دیے، یہ ایک صدقہ ہے۔ اور رشتہ دار کو دینا یہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، تو یہاں ڈبل اجر ملے گا۔ رشتہ دار کو آپ اگر کچھ دیتے ہیں تو اجر کتنا ملے گا؟ لیکن سوچئے آج کل کے ہمارے حالات میں رشتہ ناتوں کے ساتھ ہمارے تعلقات، اللہ ہم سب کو ان احادیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ جو سنا تھا ہم نے، اس کے اندر ایک بات آئی تھی کہ رشتے چاہے مومن ہو یا کافر۔ سنیے بخاری کی حدیث سے ایک دلیل ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ان کی ماں مکہ سے آئی ہوئی ہیں مدینے میں ان کے پاس، اور وہ ابھی اسلام قبول نہیں کی ہیں، مشرکہ ہیں، تو کیا وہ سوال کر رہی ہیں کہ کیا میں میری والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں، اچھا سلوک کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلی، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی رکھو۔ تو یہ تو رشتے ناتوں کو برقرار رکھنے اور ان کو جوڑے رکھنے، صلہ رحمی کرنے کے بارے میں سبق تھا۔ اب آئیے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ ایک مسلمان پڑوسیوں کے حقوق و آداب کو مانتا ہے، اور ہر پڑوسی پر ضروری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کی پوری کوشش کرے۔ کیوں؟ یہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے۔ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اس آیت کو سنیں گے، اس کے اندر کئی سارے ہیں، والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین، لیکن آگے کئی طرح کے پڑوس کا ذکر فرمایا۔ اس میں سے ہے والجار ذی القربى والجار الجنب، رشتہ دار پڑوسی اور وہ پڑوسی جو آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، اجنبی پڑوسی کا ترجمہ کیا گیا۔ تو اللہ کیا حکم دے رہا ہے؟ حسن سلوک کرو ان کے ساتھ بھی۔ اور اس بارے میں آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، اور اس حدیث پر خوب توجہ دیجئے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کی بار بار تاکید سے کیا سمجھنے لگ گئے تھے۔ کیا ہے حدیث؟ جبریل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں مجھے بار بار وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ اسے وارث بنا دیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تاکید، یعنی جبریل امین اتنی بار تاکید کرتے رہے رشتے ناتوں کے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ کہیں وارث بنا دیں گے، لیکن وارث نہیں بنایا گیا۔ وارثین کون کون ہیں؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ رب العالمین نے بہت واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اور بھی احادیث کا ذکر آئے گا، لیکن پڑوس کے حقوق میں کیا کیا چیزیں ہیں، کچھ ضروری چیزوں کا ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ قولاً فعلاً، یعنی اپنی بات کے ساتھ یا اپنے کسی بھی طرح سے ہاتھ پیر وغیرہ کسی بھی طرح سے پڑوس کو تکلیف نہ دے۔ پڑوس کو کیا نہ دے؟ تکلیف نہ دے۔ غور کریں آپ، قرآن کی آیت میں تو سن چکے ہیں، پڑوس رشتہ دار ہو تو بھی حسن سلوک کرنا ہے، رشتہ دار نہیں بھی ہے تو بھی حسن سلوک کرنا ہے نا؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
تاکیدی حدیث جو جبریل السلام بار بار وصیت کرتے تھے وہ بھی سن چکے ہیں. اب یہاں پر بات آ رہی ہے کہ انہیں تکلیف نہ دیں. لیکن ہم لوگ، خاص کر بھائی لوگ، ہم لوگ آپس میں، باپ ہم بھائیوں کے لیے، یا ہم بھائی محبت سے رہنے کے وقت میں ایک ساتھ میں مکان بنا لیتے ہیں، ساتھ میں رہتے ہیں، کہیں سے شیطان کوئی چنگاری ڈال دیتا ہے، اس کو قبول کر کے ہم بھائی سگے اور پڑوس بھی، اور کتنا حق بن جاتا ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیوں، ان معاملات میں اللہ سے ڈریں. تکلیف نہ دینے کے بارے میں جو یہاں پر بات بتائی، دلیل پر غور کیجئے. بخاری مسلم کی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان کے ساتھ کیسے جوڑ رہے ہیں. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوس کی عزت و تکریم کرے. اس حدیث میں صرف دو باتوں پر توجہ دیجیے آپ لوگ. نمبر ایک، پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ پر ایمان کی دلیل ہے. جتنا آپ اپنے پڑوس کے ساتھ برا سلوک کریں گے اتنا ایمان جو اللہ پر آپ کا ہے وہ کمزور ہوتا رہے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جتنا اپنے پڑوس کے ساتھ برا سلوک کریں گے ہمارے آخرت پر ایمان میں اسی قدر کمزوری آئے گی. اور دوسری بات اس کے اندر غور کرنے کی، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، پڑوس کی عزت و تکریم کرے. یکرم، اکرام، کرم. عزت و تکریم کا معنی بھی ہے، کرم کا معنی لیں گے کرم و نوازش، یہ مفہوم بھی اس کے اندر ہے. تو پھر تھوڑی سی بھی کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف دینے کی گنجائش نظر آتی ہے؟ بالکل نہیں. اب ذرا اس حدیث پر غور فرمائیے. میں نے جو ابھی کہا نا ایمان کمزور ہوگا، صحیح بخاری کی اس حدیث سے اس بات کا اندازہ لگائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ قسم کھا کے کہہ رہے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. قریب رہنے والوں نے پوچھا اللہ کے رسول کون ہے وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی جس کے پڑوس اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے. کیا مطلب؟ سیدھا آپ سے اگر آپ کے پڑوس تکلیف میں ہیں تو آپ کامل مکمل ایمان والے نہیں ہیں. اللہ اکبر. تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ صرف ہماری نمازیں کافی نہیں ہیں، ہمارے روزے کافی نہیں ہیں، ہمارا اپنا ذاتی طور پر قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرنا کافی نہیں ہے، باہر کہیں یتیموں کو تلاش کر کے خوب صدقہ خیرات کر دینا، عمرے حج کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے دوست پڑوس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا یہ اپنے ایمان کی دلیل ہے. پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کیا مطلب اس کا؟ جب وہ مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرے، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، اسے کوئی خوشی ملے تو اسے مبارکبادی پیش کرے، کہیں کوئی ایکسیڈنٹ حادثہ تکلیف میں ہے تو اس کی تعزیت کرے، اور اس کو کوئی ضرورت ہے تو اس کا ہاتھ بٹائے، اس کو سلام کرنے میں پہل کرے، گفتگو نرم کرے، اور اس کے بچوں کے ساتھ بہت ہی میٹھی گفتگو کرے، اور اس کے دین و دنیا کی بھلائی جس میں ہے اس کی رہنمائی کرے، اور اس سے چھوٹی موٹی کوئی اذیتیں پہنچتی ہیں، تکلیفیں پہنچتی ہیں، درگزر کر دے، ان کے عیب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑے. اور اگر کوئی وہ اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، کوئی دیوار بنانا چاہتا ہے، کوئی راستہ بنانا چاہتا ہے تو اس میں رکاوٹ کھڑی نہ کرے، اس کے گھر کے سامنے کچرا لا کر نہ ڈالے. اور یہ تمام چیزیں حسن سلوک میں داخل ہیں. اور کبھی کبھار آپس میں کوئی ہدیہ، کوئی سالن وغیرہ
کوئی اور چیز اس طرح کی ایک دوسرے کو دے لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، تم اپنی پڑوس کے لیے، پڑوسن کے لیے کوئی چیز معمولی نہ سمجھو، چاہے بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح کی حدیثوں کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس طرح کی حدیثوں کو آپس میں سنا لینا چاہیے۔ ورنہ آج کل بازو گھر سے کچھ آیا، ارے پہلے تھوڑا دیکھ لے کیسا ہے وہ، بھئی بھیجا ہے محبت سے، پانی ہی بھیجا ہو کٹورے میں ڈال کر، سالن سمجھ کے محبت سے لے لیں، ہزار عیب اس کے اندر نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ ابھی جو حدیث آپ نے سنی ہے، پڑوس، اے مسلمان عورت پڑوسن کے ساتھ اچھا خیال کرے، تو یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث سنیے مسلم شریف کی، اے ابو ذر، جب شوربے دار کوئی چیز پکاؤ، یہاں سعودیہ میں رمضان کا جو شوربہ ہے وہ مطلب نہیں ہے، یہاں پر کری، ادام یا کوئی بھی چیز تھوڑی سی پتلی بنا رہے ہو، تو اس کو اتنا تو پتلا کر لو کہ تھوڑا سا خود کھا کے دوسروں کو بھی دے سکو۔ تو فرمایا کوئی شوربے دار چیز پکاؤ تو پانی زیادہ ڈال لو اور ہمسایوں کا خیال کرو۔ لیکن یہاں یاد رکھو، حدیث کو اچھی طرح سے سمجھیں، خود اپنا اچھا نکال کے تھوڑا سا کٹورے میں ڈال کے اس میں اور پانی ملا کے پڑوسن کو دو، ایسا نہیں بولے۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیو؟ اخلاص ہر جگہ ضروری ہے۔ واللہ بعض لوگ ایسے آئیں گے، جبال تہامہ، بڑے بڑے تہامہ کی طرف جائیے، جنوب میں بڑے بڑے پہاڑ، یہاں اس ایریا میں نہیں دیکھتے آپ لوگ، ویسے پہاڑوں جیسے نیک اعمال لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ہباء منثورا، اڑتے ہوئے ذرات کی طرح بنا دے گا۔ انسان اگر کوئی بھی کام اخلاص سے نہیں کرتا، اتباع سنت کے مطابق نہیں کرتا، ان کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا کہ میرے دو پڑوس ہوں تو میں کس کو ہدیے میں دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِلَىٰ أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا، جس کا دروازہ تیرے زیادہ قریب ہے۔ یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ تو اب گھر بنانے کے وقت میں خیال کر کے بنا لیں دروازہ کدھر رکھنا ہے۔ اپنے پڑوسی کا احترام، اس کی قدر و منزلت کا ضرور خیال رکھے۔ چنانچہ وہ اگر اپنے دیوار میں کوئی کھونٹی لگانا چاہے تو منع نہ کرے، اپنا گھر بیچنا یا کرائے پر دینا چاہے تو پہلے پڑوس کو خبر کرے یا اس سے مشورہ لے۔ لیکن آج کل کی بہت ساری خبروں میں کیا آتا ہے، پڑوس خود بیچنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، ریٹ بڑھانے نہیں دیتے، وہ خود بھی لیتے نہیں ہیں۔ اس طرح کی اذیتیں نہیں دینا چاہیے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پڑوس اپنے پڑوس کو اپنے دیوار میں کھونٹا لگانے سے نہ روکے۔ پڑوس کا لفظ بہت معروف و مشہور ہے، اس لیے میں بار بار وہ استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کہ آن لائن میں جو لوگ ہیں اس وقت ان کے سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے کر کے۔ ہمسایہ بھی استعمال ہوتا ہے، تھوڑا سا گاڑھی اردو ہے کتابی۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہ ارض، جس کے پاس زمین ہو، یہاں زمین کا مطلب صرف خالی زمین ہی نہیں، زمین، مکان وغیرہ، اور وہ اسے بیچنا چاہتا ہو، چاہیے کہ پہلے اسے اپنے پڑوس پر پیش کرے۔ تو یہ آپس میں پڑوسیوں کے ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں کچھ تعلیمات تھیں جو آپ نے سنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس کے بعد کون سا سبق آ رہا ہے؟ عمومی طور پر مسلمانوں کے ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے، جو کل کے سبق میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آج کی باتیں آپ لوگوں کے ذہن میں ہیں، دو مسئلے ہم نے پڑھے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق اور پڑوسوں کے حقوق۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان حقوق کو اور جاننے، اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔